السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ آپ درس قرآن کا سلسلہ دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 154 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، یعنی یہ ان کی چل رہی تھی متواتر، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اریحا جو کہ موجودہ بیت المقدس ہے وہ فتح ہو جائے، تو اس کے دروازے پر وسیل پر یعنی سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ لیکن یہ بدبخت قوم حسب عادت سرکشی کے انداز میں ہی لفظ حتتن کو ہنتتن میں تبدیل کر دیا۔ یعنی حتتن کا مطلب ہے گناہوں سے معافی مانگنا، اور ہنتتن یعنی گیہوں گندم طلب کرنا، گیہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ہنتتن۔ یعنی یہ وہ قوم ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو اعتراض اٹھائے ہی تھے، انہوں نے ہر نبی کی ذات پر الزامات لگائے اور ایسا کرنا ان کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل جو قوم ہے اسے ایک عہد شکن اور سرکش قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا طور کو، یعنی جب بار بار ان کی نافرمانی حد سے بڑھی، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، بے میثاقہم تاکہ ان سے عہد لیا جائے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا کہ نہ تجاوز کرو فی السبت ہفتہ کے بارے میں، یعنی ہفتہ کے دن کے بارے میں تم تجاوز نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑا مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ پکے قول و اقرار سے ہم نے ان کو پکڑا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان کی سرکشیاں اور نافرمانیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی اور کوہ طور کو ان کے اوپر سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر تم اب نہیں مانو گے تو تمہارے سروں کو کچل دیا جائے، تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے اس کے خوف سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے پھر عہد کیا، اور یہ وہ قوم ہے کہ یعنی ہر موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کھا کر اس کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہفتے کے بارے میں انہیں تاکید فرمائی کہ آپ نے اس دن کوئی دنیا کا اور کام نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے۔ ان کا عام پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ ہفتے کے دن آپ نے نہیں پکڑنی۔ تو اس بدبخت قوم نے ایسا کیا کہ اس دریا یا سمندر سے نالیاں کھود کر آگے تھوڑا سا جا کر گڑھے بنا لیے اور اس میں پانی ڈال لیا، اور پیچھے سے مچھلیوں کو گھیر کر ان تالابوں میں کر دیتے، ان گڑھوں میں کر دیتے، اور وہ پیچھے سے نالیاں بند کرتے جہاں سے پانی، تو ہفتے کے دن یعنی ان کو پکڑتے نہیں، اور اگلے دن اس کو پکڑتے، کہتے ہم نے کون سے ہفتے کے دن پکڑی، یعنی اکٹھا کر کے گھیر گھار کے انہیں
اپنے تالابوں میں لے آتے اور پھر ہفتے کے دن ان کو نہ پکڑتے، اتوار والے دن پکڑتے یا اگلے دن پکڑتے، تو کہتے یہ کہ ہم نے کون سا ہفتے والے دن پکڑے. یعنی ایسی بدبخت قوم تھی یہ کہ ہر اللہ کے انعام کو انہوں نے جھٹلایا، ہر اللہ کے انعام کی بے حرمتی کی، ان کی جو بے حرمتیوں کی یا ان کی جو سرکشیاں ہیں یا ان کی نافرمانیاں ہیں یا انبیاء کا تمسخر ہے، ان کی مثال نہیں ملتی. اللہ نے بدبخت قوم کہا ہے، بار بار اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے، بار بار ان کی نافرمانی کرتے رہے. بالآخر اللہ نے انہیں دیکھو من و سلوا اور اس طرح کی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے دھوپ میں چل رہے ہیں کہ بھی ان پہ سایہ کیا جائے دھوپ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے. فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا، ان کو نجات دے دی، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی پتھر سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسی بدبخت اور نافرمان قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ یہ بار بار جب سرکشی کرتے ہیں تو میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا کہ اب ان کو شعور سمجھ نہیں آئے گا، عقل کی بات، اچھی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی اور سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیجا، اور ایسی امت جس طرح ہمارے نبی جو ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح نبی پاک کی امت یعنی ہم امتی بھی تمام امتیوں سے اعلیٰ افضل ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع اور فرما برداری کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی، سرکشی، گناہ، جرم اور نافرمانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے. آمین یا رب العالمین.